آپ اس کی ہر جواب اس کی دلیلوں کو ایک ایک کا جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میں جواب دوں کیا کروں، بس اب اپنا پڑھنے میں لگے ہوئے ہو۔ السوال الخامس، پانچواں سوال، ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارا کیا کہنا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات کے بارے میں، فی قبرہ شریف، قبر مبارک میں، حل ذالک امر مخصوص بہ، یہ حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، او مثل سائر المؤمنین، یا تمام مومنوں کی طرح جو ہے جو حیات برزخی حاصل ہے وہ والی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ الجواب، عندنا و عند مشائخنا، ہمارے اور ہمارے بزرگوں اور اکابر کے نزدیک، حضرت الرسالتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حی فی قبرہ شریف، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاویۃ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات دنیاوی ہے۔ اب اشکال اگر کوئی کرے کہ اس میں تو جسم نہیں لکھا ہوا، دنیا لکھا ہوا ہے، وہ بھائی دنیا کا مطلب بھی یہی ہے، وہ جسم ہے۔ دنیا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جسم ہے۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اب اس دنیا کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں حیات تھی اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی حیات ہے۔ دنیاویۃ ای جسم دنیاویۃ، یہ ہے مطلب۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، دنیاوی جسم والے، دنیا والے جسم کو ہے۔ آگے من غیر تکلیف، بغیر مکلف ہونے کے۔ اشکال ہوا جب دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے تو کیا دنیا کے اندر جس طرح جو احکام تھے کہ انسان کا جسم تو کھانے پینے کا محتاج ہے، انسان تو مکلف ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، تو کیا، تو اب وہ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کہا من غیر تکلیف، وہاں پر مکلف نہیں ہوتا، وہاں کے احکام بالکل الگ ہے اسی دنیا والے جسم کو۔ اگر کوئی کہے، جیسے کہ ابھی اعتراض ہوا تھا کہ یہاں تو دنیاویہ لکھا ہوا ہے، یہاں تو جسم نہیں لکھا ہوا، تو آپ اس کو کہیں گے آگے والا لفظ خود دلالت کر رہا ہے، من غیر تکلیف، دنیا والے جسم کو ہے، کیوں من غیر تکلیف، اس وہاں پر کہا جا رہا ہے بغیر مکلف ہونے کے۔ دنیا کے اندر جو والے جسم کو اگر آپ حیات مانتے ہو تو کیا سارے احکام اس کو پر وہی دنیا والے نافذ ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ سارے احکام نہیں، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، وہاں پر مکلف ہو نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ جی، یہ دلیل ہے آگے والا لفظ من غیر تکلیف، بغیر مکلف ہونے کے۔ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی۔ لا برزخیہ، وہ والی برزخی حیات نہیں ہے جیسے کہ تمام ایمان والوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو ہے۔ کما نص علیہ العلامہ، جیسے کہ اس پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبروں کے اندر حیات اسی جسم کو حاصل ہے جس جسم کو دنیا کے اندر حیات حاصل تھی۔ ٹھیک۔ اب اس پر دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت، جی اٹھاؤ کتاب، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، 54، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مت کہو لمن، اس شخص کو، یقتلو، جو شہید کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اس کو مت کہو، کیا نہ کہو، امواتن، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، وہ مر چکا ہے، وہ مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن تمہیں۔ اب اس آیت سے استدلال چند طریقوں سے ہے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کہا، دیکھیں آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ کسی بھی نبی کو بولو حیات حاصل، بولو نا، کسی بھی نبی کو حیات حاصل، آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ کا یہ دعویٰ کسی بھی نبی کو یہ حیات حاصل نہیں ہے، یہی دعویٰ ہے نا؟ جو کسی کو بھی یہی دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے؟ کسی بھی نبی کو حیات حاصل نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ۔ اس سالبہ کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے
بنی اسرائیل یہودیوں کی خباثتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خبیث حرکت ان کی یہ بیان کی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انہوں نے نبیوں کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ نبی شہید ہو گئے، نبی کیا ہو گئے بھائی؟ شہید ہو گئے۔ قرآن پاک کی یہ والی آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہنا، اس کو مردہ بل احیاء، ان کو حیات حاصل ہے، ان کو حیات حاصل ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا، تو پتہ یہ چلا مجبہ جزیہ یہاں پر ہم نے ثابت کر دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھو نبی شہید ہوئے بہت سارے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ کیا ہے؟ زندہ، وہ زندہ ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے زندہ ہے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہے گا۔ سمجھ کے بات کو؟ ایک تو یہ۔ نمبر دو، آپ یہ کہہ دو گے یہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں آیا، حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اگر میں یوں قسم اٹھاؤں 9 مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں تو میں اپنی قسم کے اندر حانث نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں، آپ کی وفات بھی ہے۔ شہید اس وجہ سے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کو کھانا کھلایا، اس کے اندر زہر تھا، اس زہر کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک صحابی شریک تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اور اس لقمے نے بتا دیا تھا، یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، اس کے کچھ اثرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے اندر چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ کو پنزہ کی حالت تھی، آپ نے فرمایا کہ وہ جو یہودی عورت نے مجھے زہر دیا تھا اس کے اثرات میں ابھی محسوس کر رہا ہوں، اس کے اثرات میں ابھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا اس سے، عبداللہ بن مسعود کہتے تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کون سی ہے؟ یہ بھی شہادت والی موت ہے۔ اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں مانگا کرتے یا اللہ مجھے جو ہے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی دعا قبول ہوئی اور اس کی صورت یہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو دیکھو اتنے انبیاء کی شہادت کو ہم نے ثابت کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور شہداء کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے طریقہ استدلال، سمجھ کا بات کو؟ دوسرا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ، اور مت کہو لیمن، من موصولہ ہے، ضمائر میں سے ہے، اور ضمائر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے وضع ضمائر، ضمائر کی وضع کس کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ للذات، کس کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ ذات کے لیے ہوتی ہے، اور ذات کا اطلاق اس پر ہوتا ہے روح مال جسم، ذات کا تعلق کس پر ہوتا ہے بھائی؟ روح مال جسم پر ہوتا ہے، روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ فرما رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ، اس جسم کو تم نے نہیں کہنا، اس جسم کو نہیں کہنا، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، کیا نہیں کہا؟ لِمَنْ يُقْتَلُ، جس کو قتل کر دیا جائے، یقتل، دیکھو ایک تو ہم نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ سے ثابت کیا، دوسرا ہم نے من سے ذریعے ثابت کیا، تیسرا یقتل، جسے قتل کر دیا جائے۔ بتاؤ قتل کس کو کیا جاتا ہے بھائی؟ جسم کو قتل کیا جاتا ہے یا روح کو قتل کیا جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس جسم کو تم نے مردہ نہیں کہنا، اس جسم کو مردہ نہیں کہنا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہیں کہنا، اموات، ٹھیک ہے بھائی؟ ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اب ہم سوال یہ کرتے ہیں شہداء کی حیات تو دیکھو اس آیت سے ثابت ہو گئی، یہ ہے عبارت النص، یہ کیا ہے بھائی؟ عبارت النص۔ تو نبی کی اور تمام انبیاء کی حیات جو ہے وہ دلالت النص سے ثابت ہو رہی ہے، کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ دلالت النص۔ ایک ہے عبارت النص، شریعت کے جتنے احکام ہیں، ٹھیک ہے بھائی، زیادہ تر جو ہے ان کا جو ثبوت ہے وہ دلالت النص سے ہے، ورنہ چند احکام ہیں جو عبارت النص سے ثابت ہیں۔ بھائی قرآن پاک کے اندر کتنی آیات ہیں جن کے اندر حکم دیا گیا، احکام بیان کیے گئے؟ 500 آیات۔ تو شریعت کے تو اتنے سارے احکام ہیں، 500 آیات وہ عبارت النص ہیں،
باقی زیادہ تر جتنا تعلق ہے احکام کا ان کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ دلالت النص سے. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اچھا مارنا پیٹنا تو ہے، اف نہیں کہنا ہے، گالی دینی ہے نہیں. اب دیکھو یہ عبارت النص ہے کہ اف نہیں کہنا، اور دلالت النص یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے والدین کو تکلیف ہو، چاہے وہ گالی دینا ہو، چاہے وہ ان سے لڑنا ہو یا ان کی بدتمیزی کرنی ہو، یہ سارے دلالت النص ہیں. تو قرآن کے زیادہ تر جتنے بھی احکام ہیں وہ کس سے ثابت ہے بھائی؟ دلالت النص کے ذریعے سے ثابت ہے. ورنہ تو چند احکام ہیں جن کا خاص ورود ہے. مثال کے طور پر لیان ہے، لیان تو ایک خاص فرد کے لیے آیا تھا نا، کیا اس کے ساتھ خاص ہے یہ؟ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا سب کے لیے یہی حکم ہوگا. سمجھ کے بات کو؟ جی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ عبارت النص ہے، یہ عبارت چلائی گئی ہے شہداء کی حیات کو ثابت کرنے کے لیے. یا اللہ ان کو یہ مقام آپ نے کیسے دے دیا؟ ان کو حیات حاصل ہے، ان کے جسم کو، اس کے مردہ جسم کو حیات حاصل ہے، یہ ان کو مقام کیوں ملا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے دیا ان کو مقام کہ یہ انبیاء کی باتوں پر عمل کرتے تھے. انہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کے نفاذ کے لیے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان کو یہ مقام ملا. تو اور ان کو یہ ایمان لے کر آئے تھے انبیاء پر، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے تو ان کو تو بطریقہ اولا حیات حاصل ہوگی. وہ تو دین اور شریعت کو لے کر آئے تھے، وہ بھی اسی کام کے اندر مشغول تھے، وہ بھی جو ہے شریعت کے نفاذ کے اندر مشغول تھے. جب ان کی وجہ سے ان کو یہ مل رہی ہے حیات، ان کو تو بطریقہ اولا ملے گی. سمجھ گئے بھائی؟ آیت کے دلالت النص سے یہ بات کیا ہو گئی بھائی؟ ثابت ہو گئی. کتنے طریقے ہو گئے ثابت کرنے کے؟ تین طریقے. نمبر 1 یہ عبارت النص ہے، دلالت النص سے ثابت کی. نمبر 2 یہ مجبہ، آپ کا دعویٰ سالبہ کلیہ ہے، ہم نے مجبہ جزیہ کے ذریعے سے ثابت کیا. نمبر 3 ہم نے اس آیت کے اندر من کا لفظ استعمال ہوا ہے. من کا استعمال جو ہے وہ ذوات کے لیے ہوتا ہے، اور ذات کا اطلاق جسم پر ہوتا ہے نہ کہ صرف روح پر. 3 ہو گئے. نمبر 4 اللہ کہہ رہے ہیں یقتلوا، جن کو قتل کر دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں. قتل جسم ہوتا ہے، روح قتل نہیں ہوتی. 4 ہو گئے. نمبر 5 اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یا اللہ اس کو ہم مردہ نہیں کہیں، اس کو مرا ہوا نہیں کہیں، حالانکہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے وہ ہل نہیں رہا، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جسم کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل احیاء، بل کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. بل احیاء. اور آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر بل کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ ما قبل سے اعراض کر کے ما بعد کے لیے اس بات کیا جاتا ہے. ان کو مردہ مت کہو بلکہ ان کو زندہ کہو، کیونکہ مواد کی ضد اموات کی ضد کیا آتی ہے؟ احیاء. تو اللہ نے منع کر دیا اور ثابت کیا یہ چیز. کتنے طریقہ ہوگا بھائی؟ 5 ہو گئے. نمبر 3 یا اللہ زندہ ہے تو یہ کھاتے نہیں ہیں، یا اللہ یہ زندہ ہے تو یہ جو ہے وہ عطا اللہ بن دالوی کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا قبرستان میں جا کر کہ مردے کبھی جو ہے وہ ہونڈا چلا رہے ہوں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں وہاں پر، کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی جو ہے دعوت میں سارے شریک آپ کو آ گئے، وہ کیسے زندہ ہے؟ کبھی دیکھا ان کو کسی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ لفظ ہے لیکن کس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں؟ استدراک کے لیے ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کلام کے اندر اگر شک تھا اس شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ تمہیں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بھائی کیسے بھائی؟ بات یہ ہے ہمیں تو یہ بندہ حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو یہ بندہ جسم کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ زندہ ہے. اللہ کہتے ہیں علم کے جو حصول کے جو ذریعے ہوتے ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے نا اس کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 حواس 5 کے ذریعے سے، نمبر 2 بولو وحی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے بھائی؟ اب حواس 5 کے ذریعے سے ہمیں جو علوم حاصل ہوتے ہیں، کبھی دیکھ لیا کسی چیز کو علم حاصل ہو گیا،
کسی چیز کو سونگنے سے حاصل ہو گیا یا چکھنے سے، ٹھیک ہے بھائی، یا جو ہے ہاتھ لگانے سے، چھونے سے، یا جو ہے عقل کا استعمال کیا تو اس کے ذریعے سے حاصل ہو گیا۔ اب بعض ایسے علوم ہیں جہاں پر عقل بھی وہاں پر جو ہے اس کو بظاہر تسلیم نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں، بتاؤ جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، کہاں سے مانا آپ نے؟ وحی کے ذریعے سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ تعلق ہے ایمان بالغیب، کہتے ہیں اسی کو ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، یا اللہ کیسی ہے، اتنی بڑی جنت ہے، یہ سارے اس کے اندر احکام ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ بھائی تو یہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بلڈ پریشر۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ تیرے اندر عقل ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیا جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پل صراط ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یار یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہی وہی اسے ہیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو وہی آ کر بتاتی ہے۔ وہی آتی ہی اسی چیز کو بتانے کے لیے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو تم مردہ نہیں کہنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، یا اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں یہ تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہنا قبر کھولو، قبر کھول کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں، یہ قبر وہ قبر نہیں ہے جہاں عذاب ہوتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کے نظر نہ آنے سے کسی چیز کا انکار نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے اوپر یہ چیزیں کھول دیتے ہیں، ہمارے انسانوں کے اوپر یہ چیزیں نہیں کھلے گی، ورنہ تو اللہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کو اور جانوروں کو قبر کے عذاب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ کی سواری بدکنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ بتایا کہ فلاں فلاں کی ہیں۔ تو کہا ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، کہ انسان کو صرف نظر نہیں آتا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب دیکھو جانوروں کو پتہ چل رہا ہے، اور کس کو پتہ چل رہا ہے بھائی؟ بولو، جنات کو پتہ چل رہا ہے، وہ پتہ، اس لیے انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو ہے انسانوں کو عذاب کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس ایک ہی آیت سے ہم نے کئی طریقے سے استدلال کیا ہے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے اس کو استدلال کرنا ہے آپ کو۔ تو ایک ہی آیت کو آپ جو ہے پورے آدھا گھنٹے تک چلاتے نا، یہی آپ کی آیت کافی تھی، آپ کو 20-25 دلائل لگانے کی ضرورت نہیں تھی، صحیح ہے؟ ایک آیت پیش کرتے پھر اس سے جو ہے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ، آپ اس کا جواب دو، آپ اس کا جواب۔ یہاں یوں ہوتا ہے مناظرہ، یہ نہیں ہوتا بس میں پڑھتا جا رہا ہوں وہ پڑھتا جا رہا ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ بھی جا رہا ہوں، میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ کرنے کے چند طریقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ نمبر ایک کیا بھی یہ عبارت النص ہے، اور عبارت النص سے شہداء کی حیات حاصل ہوئی تو دلالت النص سے انبیاء کی حیات حاصل ہو گئی۔ نمبر دو، یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیمن، جس وہ شخص، تو من کا استعمال ہوا ہے، اور من جو ہے ذوات کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ذات کا اطلاق جسم پر ہوتا ہے نہ کہ صرف روح پر۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ جسم زندہ ہے۔ یقتلو، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو قتل کر دیا گیا ہے، قتل جو ہے وہ جسم ہوتا ہے، روح قتل نہیں ہوتی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس جسم کو مردہ نہیں کہنا، پھر کیا کہنا ہے یا اللہ؟ بل احیاء، بل یہ آتا ہے ما قبل سے اعراض کے لیے، ما بعد کے اندر اس بات کے لیے، کہا ان کو مردہ نہ کہو، پھر کیا کہنا ہے یا اللہ؟ ہم احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یا اللہ کیسے زندہ ہیں؟ اس کا سر کٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے جسم کے 70 ٹکڑے ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ کیسے زندہ ہے؟ نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سارے لوگ اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر،
تو یا اللہ وہ کیسے زندہ ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آتا ہے شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے، تردد ہو رہا تھا کلام کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ یا اللہ پھر کیوں نہیں نظر آ رہا ہمارے کو؟ کہا لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تو میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کیا ہے؟ کمی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کیونکہ اللہ کا قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ جی بہرحال یہ چند طریقے ہیں خدا کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا، وہ انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ سے، انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کی نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی وجہ سے، تو جن کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے تو ان کا مقام خود کتنا بلند ہوگا۔ وہ بھی تو اسی دین کی اور شریعت کی نفاذ کے لیے انہوں نے زندگی بھر جد و جہد کی ہے، انہوں نے بھی جو ہے زندگی بھر جو ہے لوگوں کو اسی دین کی طرف بلایا ہے، تو جو ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ مقام حاصل ہوگا، تو جن کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے ان کو بطریق اولا وہ مقام حاصل ہوگا۔ سمجھ گیا بات کو؟ یہ تو ہو گئے، اور آیت بھی ہے، اس سے بھی کئی انداز کے ساتھ ہم استدلال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے، تو فراحت جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوش کیا چیز ہوتی ہے؟ جسم۔ فرح کہتے ہیں، خوشی کہتے ہیں اس والی خوشی کو جو جسم سے ظاہر ہو، جو انسان کے چہرے سے ظاہر ہو، یہ انسان خوش نظر آ رہا ہے بہت آج میرے کو، وہ فراحت اس کو کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم زندہ ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا، آگے بھی یستبشرون، ان کو بشارت دی جاتی ہے، اور بشارت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس خوشی کے ساتھ ہوتا ہے جو جسم والی ہو۔ تو یہ ساری آیات کے اندر بہت سارے احتمالات جس سے ہم ثابت کریں گے کہ انبیاء کو حیات ان کو ان کی قبروں کے اندر حاصل ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، اور پھر یہ جو حیات ہے یہ دنیا سے بھی زیادہ مضبوط حیات ہے۔ آپ کی طرف سے یہ دعویٰ آیا تھا یہ کاملہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ایسی کامل ہے، اس سے بڑھ کر اور کامل حیات ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا والی جو حیات تھی وہ تو محتاج ہی تھی کس چیز کی؟ کھانے پینے کی، وہ محتاج تھی دیگر ضروریات کی۔ یہ والی جو قبر والی حیات اس کو حاصل ہے، برزخ والی حیات جو حاصل ہے، یہ حیات کون سی حاصل ہے اس کو؟ ایسی کامل حیات ہے، نہ یہاں پر کھانے کی ضرورت ہے، یہاں پر پینے کی ضرورت ہے، نہ یہاں پر تھکاوٹ کا پتہ چلتا ہے، نہ یہاں پر کسی اور چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یہ تو کامل حیات ہے۔ اس کو میری طرف سے جی، میری طرف سے ہاں میں اس کو جواب بتا رہا ہوں، حیات ان کو حاصل ہے۔ اب دیکھو ان کو حیات جو حاصل ہے تو دنیا والی حیات حاصل ہے نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط حاصل ہے۔ کیسے؟ دنیا کے اندر انسان محتاج تھا کھانے پینے کا، وہاں پر حضرت جو ہے کسی چیز کا محتاج نہیں، احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری باتیں کل سمجھائی تھی، لیکن آپ سمجھو گے تو وہ چیزیں آئیں گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کون سی آیت ہے کہ اے ایمان والو تقم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آج بھی یہ آیت روزہ رسول کو پر لکھی ہوئی ہے، وہاں پر منع ہے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ پتہ یہ چل رہا ہے جس طرح مفسرین کی اس پر اقوال ہیں، تفسیر کبیر اٹھاؤ، تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، تمام مفسرین نے لکھا جس طرح آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی حیاتی کے اندر جو ہے آواز کو بلند کرنا جائز نہیں تھا، اسی طریقے سے عند القبر، آپ کی قبر کے پاس جا کر بھی آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے، جائز۔ یمن سے 2 مہمان آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جی جی ہاں، جس طرح یہ حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آپ کی زندگی میں تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی ہے۔ وہ سمجھ رہے بات کو؟ آج بھی مشاہدہ آپ کر سکتے ہو اس چیز کا، آپ دیکھ لو مکہ کے اندر جو امام ہے نا، مکہ کے اندر جو امام ہے ان کی آواز کے اندر کڑک پن ہے، ان کی آواز کے اندر کیا بھی کڑک پن ہے۔ جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ایسی آواز ہوتی ہے، کڑک آواز ہوتی ہے، مضبوط آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کے اندر جو مسجد نبوی کے امام ہے نا، وہ آپ دیکھو گے، اور پھر مکے کے اندر جو امام ہے ابھی آپ اگر دیکھو زیادہ تر نوجوان ہیں، سوائے ایک عبد الرحمن کے، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ کے اندر جو امام ہے مسجد نبوی کے، وہ بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں، اور ان کی آوازیں اگر آپ سنو گے دھیمی آواز میں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں،
وہ اتنا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہوئے بھی ہماری آواز کے اندر کڑک پن پیدا نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب موجود ہے، آپ سے اتنی دور ہے، آپ کی قبر مبارک سے اتنی دور ہے جیسے کہ یہ دروازہ ہے، امام وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نظر انداز کر رہے تھے وہ ان کو پتہ ہے گا۔ بال ظفر رحمان بڑا نرم آواز کے اندر آپ کو کہیں گے، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ تو نیند میں تھا پتہ نہیں، یا پانی پی رہا تھا، ہم کہتے ہیں چائے پی رہا تھا پتہ نہیں، تو پانی پی رہا تھا پتہ